میں سب سے پہلے یہ جو یہاں یہ لوگ آئے ہیں، یہاں جو کشمیر کمیونٹی اور ہر طبقہ فکر سے جو لوگ آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر کچھ اگر اسٹیج پہ 10 دے رہے ہیں، یہ 10 نہیں چاہیے۔ ہم رات کو 10 بجے 6 روڈ مری روڈ پہ تھے، یہ اسٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ تھے اور ہم نے وہاں کال دیا اور ہم آئے اور اس کے بعد اس پروگرام کو ہم نے پراپر طریقے سے آرگنائز کیا۔ لیکن آپ لوگ یہاں پر اپنی آگے یہاں سے مجھ سے سلام چلائے، شروع میں بات ہوئی تھی کہ سارے طبقے فکر سے بات کریں گے، منصور صاحب کو بھی واپس بلایا جائے اور ان کو بھی ہم ٹائم دیں گے اور اس کے بعد کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یہاں سرفہرست ہیں۔ تو دوسری جو بات ہے جس لیے ہم نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، ورنہ جو ہم نے ڈسکلوز کرنا تھا سب دوستوں نے کہا وہ تھا جو ہمارے شہدا 3 شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ہم نے ان کے لیے ہم جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کی فیملی کے لیے ان کو فیملی کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اور میں اوورسیز اور جتنے بھی سب اس طرح لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کے لیے مالی سپورٹ کا بندوبست کیا جائے۔ یہ میرا پرزور اپیل ہے اپنے جو اوورسیز کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں 1 سال سے کشمیر میں بیٹھے ہوئے تھے، آج انہوں نے ہم سب کا سر فرار سے بلند کیا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ باغ ہمارا جو ضلع کوٹلی میرپور ڈڈیار تمام لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں مجھ کو سخت بات ہو گئی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوان آج جاگ چکا ہے اور میں یہاں پاکستان کی جو ہماری جو ریاست پاکستان ہے اس کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح انوار الحق نے اس گدھے نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہم آخری ہیں آپ کے ساتھ پیار کرنے والے اور ہم آپ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ نوجوانوں کو نہیں پتا جس طرح آپ نے گولی چلائی یہ نوجوان آپ کو پیار سے جواب نہیں دیں گے۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کشمیریوں کے لیے کہ اگر آئندہ آپ نے اس طرح کا کام کیا ہے، آج ہم زندہ ہیں، ہم نے اس چیز کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا، لیکن خدا کی قسم یہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج کے بعد کوئی وہاں FC نہ جائے، کوئی اس طریقے سے کوئی رول ادا نہ کریں، خدا رہا ہم آپ کے ڈیفینس پہ کھڑے ہیں۔ کشمیر آپ کا بے شک چھوٹا ہے، آپ سے چھوٹا ہے، لیکن آپ کی شارک ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا ہے آپ قائد اعظم کے قول پہ چلیں اور کشمیریوں کے ان کے حقوق دیں۔ ہمارا جو اقوام متحدہ کے مطابق جو ڈیمانڈ ہے ہماری اس پہ عمل کیا جائے اور یہ جہاں جو چور ڈکیاں آپ نے یہ بٹھائے ہوئے ہیں کشمیر اوورسیز میں، انہوں نے ان کو بولے یہ استعفیٰ دیں، ہمارا پرزور مطالبہ ہے اور ہم ان کا جتنی بھی پوری ہو بے وجہ ارکان ان کو ہم کہتے ہیں آپ استعفیٰ دیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد ایک بات میں اپنے بھائیوں سے اور کرنا چاہتا ہوں، کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے ہاتھ ہے، ہم اپنے حق اور سچ کے لیے نکلے، ہمارے بھائیوں نے اپنے حق اور سچ کے لیے جانے دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کشمیری کبھی بغیرت نہیں ہے، یہ بات ہم نکالتے جا رہے ہیں۔ کشمیر بنے گا
اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد۔ مطالبات کی منظوری سے بڑھ کر جس چیز کی میں مبارک قوم کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اتحاد و اتفاق کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ کشمیری غالباً اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ مشترکات پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک ہم نے اس اتحاد کو نقصان نہیں پہنچانے دینا، دوسرا ہم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لاکھوں ہمارے بھائی مظفر آباد کے اندر گزشتہ ایک سال سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اتنے بڑے مجمع کو وہاں لوگ ڈسپلنڈ ہیں، اور بدقسمتی سے درجنوں بھر ہم یہاں پہ لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سٹیج پہ پہنچے۔ دوستو، ہر کوئی تقریر کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، اور جو تقریر کرنے آ جائے میں ہاتھ جوڑ کے اس سے گزارش کروں گا کہ مختصر بات کیا کرے۔ میں صرف ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ان لوگوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے حقوق کے اوپر غاصب ہیں، انوار الحق کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، اس کے وزراء کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا کبھی دیکھے مجھے تاریخ کے آئینے میں نے ہر دوڑ میں توڑا ہے رعونت کا طلسم، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے۔ میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے، بیعت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں۔ عرصہ بدر ہو تو میں کردار نبی ہوتا ہوں، اور دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں۔ وآخر الدعوانا میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، میں صرف آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ایک شہدائے مظفر آباد کی اور دوسرا اس تحریک کے اسیران کی۔ میں ان تین لڑکوں کو جو شہید ہوئے سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں اپنے ان بچوں کے خون کا نذرانہ پیش کیا اور صبر و تحمل کے ساتھ اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ دوسری بات یہ کروں گا کہ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے جو اسیران جیلوں میں پڑے ہیں ان کو ان کی غیر مشروط رہائی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ میں تمام عوامی ایکشن کمیٹیز کے عہدیداران کو، ذمہ داران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اب اس کو ختم نہیں ہونے دینا۔ ہم نے انشاءاللہ ہم نے رہائی تک، بچوں کی رہائی تک اور ان کے شہداء کے قصاص تک پیچھے نہیں ہٹنا، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ وقت مختصر ہے، اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔